جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی سابق ایمن عالیہ حمزہ جو 16 ماہ تقریباً جیل میں گزار کے آئی ہیں اور اب بھی عدالتوں کے چکر جو ہے وہ کاٹ رہی ہیں، یہ 16 ماہ کس طرح سے انہوں نے جیل میں گزارے، صنف نازک سے صنف آہن کا یہ جو ایک سفر انہوں نے طے کیا بحیثیت سیاسی لیڈر ہونے کے، ان سے ہم پوچھتے ہیں میڈم یہ بتائیے گا کیسا یہ ایک سفر رہا جیل میں، کیا مشکلات پیش آئیں اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں تو صرف عوام کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایک ہی پیغام دوں گی، اگر آپ کچھ سوچ لیں تو پھر پیچھے ہٹنا نہیں ہے، اور جس کے ساتھ اچھے وقت میں کھڑے ہوئے ہیں تو برے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑنا نہیں ہے۔ میری پارٹی پر، میرے لیڈر پر ایک مشکل وقت آیا اور مجھے صرف اتنا لگتا تھا کہ مجھے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، اور بس میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا۔ جیل ہی ہے۔ اگین میں یہی کہوں گی کہ مجھے اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو مشکل وقت تھا وہ بہت ہی مشکل تھا، اور اگر میں اس کو یاد کروں گی تو میں آگے نہیں بڑھ سکوں گی، اور اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ماضی کے ساتھ جڑے رہیں گے تو شاید نہ ہم حال میں خوش ہوں گے اور نہ مستقبل میں ہم اس نفرت کو اور اس انتقام کو ختم کر کے آگے بڑھیں گے۔ ہمیں آگے بڑھنے اپنے ملک کے لیے، اپنی ذات پیچھے کر کے، اور یہی میرے لیڈر کی مجھے تربیت تھی، اور میں سب کو یہی کہتی تھی، اور خان صاحب کو بھی جو میں نے پہلا پیغام جیل سے دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ آپ کی عورتیں آپ کے مردوں سے بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور بعد میں جب میرے پہ ایک ایلیگیشن لگا تو اس ویڈیو کا بھی لگا تھا جس میں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ کہا ہے گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں آپ کو بھی کہتی ہوں آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ تو بہت ساری جو سینئر قیادت تھی وہ وقت پہلے ہی وہ ڈر گئے اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دیا، جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تو آپ کو کس طرح کا سپورٹ رہا فیملی کی طرف سے؟ جو ٹارچر بھی کیا جا رہا تھا تو فیملی کی طرف سے کیسا سپورٹ رہا اور آپ کیسے ڈٹے رہیں؟ دیکھیں میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ سب استقامت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پہ توکل اور بڑھا دی، اور اس نے ایک ہی چیز ہم مانگتے تھے اس سے کہ ہمیں کبھی کمزور نہ ہونے دے، اور اللہ نے ایسا کیا، اور اللہ رب العزت نے میری عزت رکھ لی۔ جن لوگوں نے چھوڑی ان کی مجبوری ہوگی، ہم کسی کے حالات نہیں جانتے، اس لیے میں کسی پر کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گی، اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ بہت مشکل حالات تھے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شاید کچھ لوگ سروائیو کر گئے اور کچھ نہیں کر سکے، جو نہیں کر سکے ان سے گلہ نہیں ہے، اور جو کر گئے وہ بہت بہادر نکلے، اور میں نہیں بہت لوگ ہیں ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب ہمیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے اپنے کارکنوں کو، جنہوں نے اس پارٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی بھی وہ وزیر مشیر یا وہ کسی عہدے پر نہیں رہے، بٹ وہ خان کے ساتھ جڑے رہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں عوام کے لیے بھی، کہ اللہ نے نا خان سب کو چوزن ون کیا ہے، وہ چوزن ون جس کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے نا عوام اس سے جڑ جاتی ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے عوام اس سے چھوڑ دیتی ہے۔ آخری سوال میں کروں گی، جو ابھی کی قیادت ہے اس کو کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ کیا جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گی کہ پارٹی پوری طرح سے متحد بھی ہے۔ آپ سینٹ الیکشنز دیکھ لیں، آپ باقی الیکشنز دیکھ لیں، جب کہا گیا تھا کہ جی ہمارے لوگ ٹوٹ کر چلے جائیں گے، کوئی نہیں ٹوٹا، کیونکہ سب کو پتہ تھا اللہ کے بعد یہ جو ووٹ ہے وہ خان صاحب کا ہے، اور خان صاحب کو چھوڑ کر جس نے چھوڑا ہے اس نے پھر رکشا ہی چلایا ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی، اور نہ میں نے اگین یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستانی عوام کا سینٹیمنٹ ہے، ہمارا سینٹیمنٹ ہے کہ خان کی رہائی کے لیے کام ہونا چاہیے، اور مجھ سمیت ہر کوئی صرف ایک مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی خان کا نام ہے اور خان پاکستان خان کا نام ہے، تو اس لیے صرف اتنا سوچنا ہے کہ کیا اب ملک کو آگے لے کر جانا ہے، اس پارٹی کو آگے جانا ہے، یہ ملک کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہے، اس کے لیے سب کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ
پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو نہ مائنس کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیڈر کو آپ جیل میں بند کر کے عوام کو متنفر کر سکتے ہیں۔ عدت جیسے، سائفر جیسے، 190 بلین کیس جیسے سارے بوگس مقدمات بنائے گئے، لیکن عوام نے کسی کی نہیں سنی۔ انہوں نے 8 فروری کو خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اور رہائی کے لیے ووٹ دیا۔ میں اب آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو عوام اس دن خاموشی سے ووٹ دینے نکلے گی نا، وہی عوام انشاءاللہ ہمارے ساتھ خان صاحب کی رہائی کے لیے نکلے گی۔ بالکل عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور جس طرح سے انہوں نے 16 ماہ جیل میں گزارے ہیں، اسی طرح سے ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہیں کہ بانی PTI کی رہائی تک جو اقدامات ہیں وہ کریں گے۔ جی